اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. اے لوگو اعبدو ربکم، غلامی اختیار کرو اپنے پالنے والے کی. غلامی اختیار کرو اپنے پالنے والے کی. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تمہارے باپ دادا کو بھی اسی نے پیدا کیا. الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. وانزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات، طرح طرح کے پھل پیدا کیے. رزقا لکم، تمہاری روزی کے لیے، تمہیں رزق پہنچانے کے لیے. اس آیت کا انتخاب میں نے اس لیے کیا، 2-4 دن پرانی بات ہے. ایک خبر پڑھی، ایک مشہور ٹی وی چینل پہ ایک خبر چلی کہ پروفیسر صاحب ہیں، کوئی باہر سے آئے ہیں. انہوں نے ہماری یونیورسٹی میں خطاب کیا ہماری قوم سے، یعنی قوم کے نوجوانوں سے. خطاب کے دوران یہ سمجھایا کہ ہمیں مذہب کی جو تعلیمات ہیں اور مذہبی رسومات، ان کے خول سے نکلنا پڑے گا. اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یونیورسٹیوں میں محترم کا خطاب ہوا ہے، انگریز ہیں، پروفیسر ہیں اور بہت بوڑھے آدمی ہیں. ظاہر ہے کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں تبھی بوڑھے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے بوڑھے ہیں اس کی علامت ہے کہ بہت زیادہ عمر زیادہ ہوتی ہے تو تجربہ، نالج، سب چیزیں بڑھ جاتی ہیں نا. تو یونیورسٹی کے جو لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ان سے خطاب کے دوران محترم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مذہب ہے یہ رکاوٹ بنتا ہے بہت ساری چیزوں میں. اس خول سے باہر آنا پڑے گا ہمیں تاکہ ہم دنیا کے شانہ بشانہ چل سکیں. ہمیں بہت آگے جانا ہے. یہ تو میں اپنے الفاظ میں ان کے مضمون کو بیان کر رہا ہوں، یعنی سوچ یہی دی جا رہی ہے. تو میں نے اس کی وجہ سے اس آیت کا انتخاب کیا. اے لوگو اس اللہ کی غلامی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اچھا، محترم کی تقریر سنی اور اسی دوران کسی نے آئنسٹائن کا مجھے ایک پورا مضمون بھیج دیا، پوری ایک تحریر بھیج دی. اب مجھے نہیں پتا وہ آئنسٹائن کے اپنے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں. اس تحقیق کا فائدہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ ہیں تو بھی غلط ہیں، نہیں ہیں تو خامخواہ میں جس نے آئنسٹائن کے کھاتے میں ایسی چیز ڈالی وہ قیامت کے دن آئنسٹائن اس سے خود ہی پوچھ لے گا. آئنسٹائن ہمارے نہ ماموں لگتے ہیں نہ خالو لگتے ہیں کہ ہم ان کی طرف سے بلا وجہ دفاع کریں. لیکن آئنسٹائن کی جو تحریر میرے سامنے سے گزری جس میں نسبت تھی آئنسٹائن کی طرف، اس میں بھی مذہب کی مخالفت. ہو سکتا ہے فیک ہو، جھوٹ ہو، کیونکہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ کسی بھی کتاب کا حوالے سے کچھ بھی نقل کر دو، پروپیگنڈا تو بہت ہے، آپ کو پتہ ہے. کل مولانا طارق جمیل صاحب کا کوئی کلپ سن رہا تھا، اس میں فرمایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں 200 کروڑ کی شادی میں 200 کروڑ خرچہ ہوا. تو اس کی تردید کر رہے تھے بھائی 200 ایسے ہی فیک خبر ہے. یہ 10 لاکھ نکاح پڑھانے والے کو دیے، یہ بھی غلط ہے. اور اگر دیے تو میں کہتا ہوں 20 لاکھ دینے چاہیے تھے یار.
تو خیر میڈیا کے پروپیگنڈے آپ کو پتہ ہے کہ مشہور ہیں, اور ابھی ایک پروپیگنڈا بہت میں نے پیش گوئی کی تھی 2 ہفتے پہلے کہ کرونا کی ویکسین بن چکی ہے, تو اس میں ہمارے ہاں جو اب ریسرچ چلے گی نا مختلف لوگوں کی, وہ یہ ہے کہ اس میں پتہ نہیں نسلیں تباہ ہونے کے جرثومے شامل ہیں, بچے نہیں پیدا ہوں گے, اور اگلی نسل میں جا کے یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا, ٹوپی ڈرامہ فل. اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس قسم کی فضول کس باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ہمارا سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے گا. انجیکشن لگتے ہی آپ کے اندر کتنے گردے کتنے پھیپھڑے یہ سارے پتہ چل جائے گا. کس کو؟ اندر کا ڈیٹا تو یہی ہے. دل کے جو خیالات ہیں وہ تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا بھائی, وہ تو ایجنسی والے بھی نہیں جانتے, وہ خفیہ ایجنسیوں کو نہیں پتہ ہوتا اس کے دل میں کیا ہے. امریکہ کو پتہ چل جائے گا انجیکشن بلڈ میں جاتے ہی, خفیہ ڈیٹا سارا. دیکھو خفیہ ڈیٹا کیا ہے آپ کے اندر, جو چیزیں خفیہ ہیں وہ تو دل گردے پھیپھڑے نظر نہیں آ رہے, یہ تو ویسے ہی ان کو پتہ ہے کہ کتنے ہوتے ہیں ایک آدمی میں. لیکن یہ کہ ہمارے بڑے بڑے پروفیسر لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پھر ان چیزوں سے سب سے زیادہ متاثر ہمارا مذہبی طبقہ ہوتا ہے, مذہبی طبقہ, کیونکہ وہ بیچارہ سائنس سے بالکل نابلد ہے, وہ بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے. اس نے قرآن میں یہودیوں کی خصلتیں پڑھی ہوئی ہیں کہ ایسے چالاک ہوتے ہیں یہودی, اور ہوتے بھی ہیں. تو اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہودی ڈیڑھ ہوشیار ہے, چالاک ہے. اب یہ نہیں پتا کہ دنیا میں ہر چالاکی کا ذمہ دار یہودی نہیں ہے, یا دنیا میں یہ نہیں کہ ایک آدمی کوئی چالاک ثابت ہو جائے تو اب ہر چیز اس کے کھاتے میں ڈال دو. اتنا تھوڑی اللہ نے یہودیوں کو دنیا کا باپ بنایا ہے کہ وہ ساری دنیا کے کولوں پہ ایک انجیکشن ٹھوک ٹھوک کے سارا ڈیٹا کر لیں. تو اسرائیل کب سے کوشش کر رہا ہے بننے کی, ابھی تک پورا بنا نہیں ہے, اور کیا کچھ اس نے ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگا لیا. تو یہ جو واٹس ایپ اور فیس بک کی تحقیقات ہیں میرے بھائی, ان کو دیوار پہ مار دیا کرو. اب تحقیق کرے کہاں سے؟ محلے کے ڈاکٹر سے پوچھ لیا کرو جا کے. جو محلے کا ڈاکٹر ہے نا, ڈاکٹر صاحب یہ رپورٹ آئی ہے, وہ کہے گا اس کو پھاڑ کے پھینک دو, بکری کو کھلا دو. جیسے ہم عدالتی خلا کو کہتے ہیں نا کہ یہ عدالت نے جو خلا کی ڈگری دی ہے اس کو بکری کو کھلا دو, اس سے بیوی آپ کے نکاح سے خارج نہیں ہوئی. عدالت کو تھوڑی رائٹ ہے کہ لوگوں کی بیویوں کو طلاقیں دیتی پھرے. ابھی خاتون آئی تھی خلا کی ڈگری لے کے, میں نے کہا بکری کو کھلا دو اس کو, اس کی کچھ بھی نہیں ہے, یہ میاں تمہارا, یہی میاں ہے, یہ جب تک نہیں چھوڑے گا نہیں چھوٹو گی. عدالتیں کہہ سکتی ہیں ہماری توہین کر رہے ہیں, آپ اسلام کی توہین کر رہے ہو, آپ مسلمانوں کے فیملی سسٹم کو تباہ کر رہے ہو, آپ ہمارا سارا نظام تباہ کر رہے ہو. ہم چپ بیٹھے رہے ہیں آرام سے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جب جو عورت منہ اٹھا کے جاتی ہے عدالت خلا کے پیپر پکڑا دیتی ہے. جج کو خود ڈر نہیں لگتا؟ تیری بیوی اگر کسی جج کے پاس جا کے خلا لے کے بھاگ جائے, کیا کرے گا تو بیٹھ کر؟ ممکن ہے کوئی جج صاحب کہ میں تو صبر کروں گا, تو آپ میں غیرت ختم ہو گئی ہے تو آپ صبر کرو گے, غیرت ہوتی تو آپ صبر نہ کرتے. تو یہ جو خلے کی ڈگریاں جاری ہو رہی ہیں نا عدالتوں سے, بکریاں رکھ لیں گھر میں, اچھے پیپر ہیں, کاغذ ویسے ہی مہنگا ہو گیا بہت, تو کھلا دیا کریں ان کو. 100 میں کوئی ایک آدھ کیس ہوتا ہے جس میں ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ خلا صحیح ہے, لیکن افسوس ہو رہا ہے کہ اس پر کوئی مضبوط بنیادوں پہ آواز نہیں اٹھائی جا رہی. اچھا خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پروفیسر صاحب کا بیان آیا پہلے سامنے. اس بیان میں محترم نے یونیورسٹیوں میں خطاب کے دوران ارشاد فرمایا کہ ہمیں مذہبی رسومات کی جو قید ہے اس سے آگے بڑھنا پڑے گا, نکلنا پڑے گا اس خول سے, ورنہ ہم سائنس میں ترقی نہیں کر سکتے. اور اسی دوران واٹس ایپ پہ کسی نے آئنسٹائن کے ملفوظات بھیجے. وہ ملفوظات کیا تھے میں پھر بتا دوں, پتہ نہیں آئنسٹائن نے وہ ارشاد فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا, لیکن اگر فرمایا ہے تو بہت غلط کیا. اس فرمودات کا حاصل یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا جو خدا ہے اس نے اس کائنات کو نیچر کے اصول, کچھ اصول ہیں, ان اصولوں میں جکڑ دیا ہے, اور پھر انہی اصولوں کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے. اور اس خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, اس خدا کو اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. وہ خدا ان تمام گویا کہ
اس قسم کی سوچ سے وہ بالا تر ہے, اس کو بالکل ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس مخلوق کو پابند بنائے کہ یوں کرو یوں نہیں کرو, ایسے کرو, یہ نماز پڑھو, روزے رکھو. یعنی وہ آئنسٹائن کے, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں نا, داڑھی رکھو, شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو, عورتیں پردہ کریں, اور یہ سب چیزیں, وہ خدا ان چیزوں سے کیا ہے, بولو بھائی, بالاتر ہے. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی کہ جو یوں نہیں کرے گا تو جہنم میں ڈالوں گا, یوں نہیں کرے گا تو جنت میں ڈالوں گا. اس کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. یہ وہ سوچ ہے جو ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھنے والا طالب علم, بولو بھائی, لے رہا ہے. ہمارے اپنے بعض ریلیٹیو جو یونیورسٹیوں میں گئے بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو گئے, کھلے عام خدا کا انکار کر رہے ہیں. جتنا پڑھا لکھا ہوگا دین سے اتنا دور ہوتا جا رہا ہے. اسے تکبر کہتے ہیں, تکبر. اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبر. عربی میں اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے, انفن فی الماء وسطن فی السماء, ناک پانی میں اور کولے آسمان میں. انسان جب اپنی اوقات بھولتا ہے نا تو 2-4 ABCD کے لفظ پڑھنے کے بعد, جس میں ظرف چھوٹا ہوتا ہے نا, ظرف, علم حاصل کرنا بھی اہل ظرف کا کام ہے. اس کی مثال ایسے, جو غریب آدمی ہو, اچانک پیسہ آ جائے تو اگر ظرف بڑا ہے تو وہ اترائے گا نہیں, لیکن اگر ظرف, سینے کا جو ظرف ہے وہ چھوٹا ہے تو اچانک پیسہ پھر ہضم, بولو نا, نہیں ہوتا. شو بازی میں آ جائے گا, اترانے لگے گا, غریبوں کی توہین شروع کر دے گا. لوگ پھر کہتے ہیں اسے دیکھ کے کہ لگتا ہے کہ نیا نیا پیسہ آیا ہے, کہتے ہیں نا, لگتا ہے خاندانی مالدار نہیں ہے, نیا نیا پیسہ آیا ہے. تو یاد رکھو, جیسے کسی غریب کے پاس اچانک پیسہ آ جائے اور ظرف چھوٹا ہو اس کا تو وہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے, ایسے ہی کسی کم علم کے پاس اچانک نالج آ جائے اور ظرف چھوٹا ہو تو وہ بھی اپنی اوقات کو اسی طرح بھول جاتا ہے. تو آج بہت سے لوگ سائنسی ترقی کے نشے میں آ کے خدا کا انکار بھی کر رہے ہیں. کچھ خدا کو تو مان رہے ہیں لیکن مذہب کا انکار کر رہے ہیں, کچھ مذہب کو مان رہے ہیں, مولویوں کا انکار کر رہے ہیں. یہ مولوی دیکھو نا, وہ ہمارے وزیر سائنس ہر تھوڑے دن بعد, کیونکہ سائنس کے وزیر ہیں نا, سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں, لہذا ان کے فرائض میں یہ چیز داخل ہے کہ ہر 4 دن کے بعد علماء کے خلاف کوئی نہ کوئی بیان جاری کر دیں. وہ سمجھتے ہیں جب تک بہترین سائنسدان میں کہلا نہیں سکوں گا, جب تک کہ میں علماء اور مذہب کی مخالفت, بولو, نہیں کروں گا. بعض حضرات یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ اگر مذہب ہمارے لیے اتنا ضروری ہوتا تو گورے کے پاس تو مذہب نہیں ہے, اس نے اتنی ترقی کیوں کر لی. بھائی اگر اسلام ضروری ہوتا تو گورا اسلام کے بغیر اتنی ترقی کیوں کرتا, وہ تو اسلام کے بغیر ہی کہاں تک پہنچ گئے. ان تمام باتوں کا جواب قرآن کی اس آیت میں ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. خدا کی عبادت اس لیے نہیں کی جاتی کہ اس سے ترقی میں اضافہ ہوگا یا نہ کرنے سے ترقی نہیں ہوگی, یہ بہت بڑی بھول ہے آپ کی. خدا کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے احسانات ہیں. جو عبادت نہیں کرتا اللہ کی نظر میں وہ احسان فراموش ہے. آپ کا بوڑھا باپ گھر میں موجود ہے, آپ کی دکان کہتی ہے 24 گھنٹے دکان پہ بیٹھو, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یار تمہارے بوڑھے باپ کے احسانات ہیں, تھوڑا اس کو ٹائم دو, تجارت کا نقصان کر دو, کوئی حرج نہیں ہے. اب آپ یہ دلائل دیں کہ یار اگر میں باپ کو چھوڑ کے شاپ پہ بیٹھوں گا تو معاشی ترقی کروں گا, یہ دلیل درست ہوگی؟ کہنے والا یہ کہے گا کہ معاشی ترقی ہو یا نہ ہو,
ہم آپ کو باپ کی خدمت کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس نے بچپن میں آپ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے, اب اسے ضرورت ہے تو اب آپ اس کی خدمت کریں. ہمارے ہاں جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں نا, ان کے دماغ میں سائنس ٹیکنالوجی ایک چیز مسلط ہو گئی ہے, بس یہی ہے سب کچھ. یہ خود بہت بڑی بھول ہے آپ کی, یہ خود بہت بڑی بھول ہے. باپ کو تو ضرورت ہوتی ہے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے. آئنسٹائن نے ارشاد فرمایا نا کہ خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں, وہ ان چیزوں سے کیا ہے, پاک ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے, یہ تو انسانوں میں ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کا وہ کام نہ کریں. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے تمہاری عبادت کی چندہ ضرورت نہیں ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین, تمام جہان والوں سے وہ کیا ہے, بے پرواہ ہے. لیکن اللہ کی ایک صفت ہے, اچھائی پہ وہ خوش ہوتا ہے, برائی پہ وہ ناراض ہوتا ہے. ان تکفروا, اگر تم ناشکری کرو گے تو وہ اس سے خوش نہیں ہوگا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اگر شکر ادا کرو گے تو وہ خوش ہوتا ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ, وہ اپنے بندوں سے ناشکری پہ راضی نہیں ہوتا. کسی کی خدمت بسا اوقات اس لیے کی جاتی ہے, ہمیں پتہ ہے اس کو ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ خدمت سے کیا ہوگا, خوش ہوگا. یہ اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ یہ میرا بندہ یہ ناشکرا نہیں ہے, مجھے بھولا نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.